آپ جب دریائے راوی کے کنارے آئے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہاں بہت سارے لوگ ہندو تھے، انہوں نے ادھر بھی ادھر بھی ڈیرے لگائے تھے، مندر بنائے تھے، وہاں آ کر پوجا کرتے تھے، سجدے بتوں کے سامنے کرتے تھے۔ ایک دن داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جب دریا کے کنارے اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے تو وہ ہندو کہنے لگے کہ یہاں یہ آیا ہے، اب تبلیغ کرے گا، اس نے ڈیرے لگائے ہیں۔ تو بڑا جو ہندو تھا اس نے اپنے سپاہی بھیجے اور کہا جو اس کی جھونپڑی ہے اس کو آگ لگا دو۔ وہ سارے آئے آگ لگا رہے ہیں لیکن آگ نہیں لگ رہی، بڑے پریشان ہوئے۔ داتا صاحب باہر نکلے اور پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے ہمارے بڑے نے حکم دیا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگائی جائے لیکن نہیں لگ رہی۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو لگانا چاہتا ہے؟ ادھر ایک کہنے لگا میں لگانا چاہتا ہوں۔ جب اس نے ماچس نکالی اور تیل لگائی، ادھر آگ لگانے لگا، آپ نے اللہ کی جب ضرب لگائی تو آگ اس بڑے کے گھر میں لگ گئی، ادھر لگا رہے تھے اس کے گھر میں لگ گئی، اس کا گھر جلنا شروع ہو گیا۔ سپاہی دوڑتے ہوئے گئے، ادھر آگ بجھانے لگے اور ساتھ رونے لگے، کہنے لگے تو نے حکم دیا تھا اس کی جھونپڑی کو آگ لگاؤ، الٹ ہو گیا، اس نے اللہ کی ضرب لگائی، آگ ادھر لگ گئی۔ تو داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہندوؤں کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، جوان بچی آتی ہے ایک تھال میں چوری لے کر، اس میں گڑ ڈال کر بت کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے بھگوان کھا، بھگوان کھا۔ بت کیا چوری کھائے؟ نہیں کھاتا، کچھ وہ ادھر گرا دیتی ہے، کچھ گھر لے جاتی ہے اور کہتی ہے آدھی اس نے کھائی ہے، آدھی چھوڑی ہے۔ پھر وہ دولہے کو کھلاتے، دلہن کو کھلاتے، سب کو کھلاتے، کہتے ہیں یہ برکت ہوگی کیونکہ بھگوان نے آدھی چھوڑی ہے، حالانکہ بھگوان نہیں کھاتا تھا۔ ایک دن داتا صاحب نے دیکھا ایک جوان بچی آئی جس کی ماں کا وصال ہو گیا، صرف باپ ہے، کہنے لگے اس کو سلیقہ نہیں ہے، سارے کہنے لگے اس کو طریقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، آج یہ بت کے پاس جائے گی، دیکھیں کہ کیا کرتی ہے۔ ادھر گئی تو کہنے لگی او بت کھا، بھگوان کھا۔ داتا صاحب دیکھ رہے ہیں بچی کہہ رہی ہے کھا۔ جب اب باہر آئے تو آپ نے کہا کھا، کیوں نہیں کھاتا؟ وہ دیکھ ترلے ڈال رہی ہے، تیری منتیں کر رہی ہے، کھا۔ اتنے میں جب داتا بولتے ہیں تو وہ نہیں کھاتا۔ آپ نے جوتا اتارا اور ایک جب بھگوان کو مارا، چوری کھانے لگا، سارا تھال کھا گیا۔ بچی جب گھر گئی سارے کہنے لگے چوری کہاں گئی؟ کہنے لگے بھگوان کھا گیا۔ سارے تان و تشنی اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے بھگوان نے پہلے نہیں کھائی، اب تو خود کھا کے آ گئی، کیونکہ تیری ماں تو مر گئی تھی، تجھے طریقہ کون بتاتا؟ جب بار بار سارے اعتراض کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا وہ بچی پھر کبھی آنا پڑے تو اس بت کے پاس، اگر میں یہاں موجود نہ ہوا تو بت سے کہہ دینا کھائے گا یا بابے کو بلاؤں جس بابے نے تجھے جوتیاں ماری ہیں۔ اتنے میں پھر کہنے لگے اگر تو کہتی ہے کھا گیا تو چلو دوسرا تھال بھی لے چلتے ہیں۔ لے کر آئے، بچی ادھر کھڑی ہے اور ادھر داتا صاحب موجود نہیں ہیں، بچی کہہ رہی ہے کھا، سارے کہہ رہے ہیں کھا لیکن نہیں کھاتا۔ اتنے میں وہی بچی کہنے لگی وہ جوتیوں والے بابے کو بلاؤں جس نے تجھے جوتے مارے تھے۔ بھگوان نے پھر چوری کھانا شروع کر دی۔ وہ سارے ہندو دیکھنے لگے، حیران رہ گئے، کہنے لگے بابا بڑے ہی کمال والا ہے، وہ اپنا مذہب اپنا دھرم چھوڑا اور فوراً میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگے محمد تیرے غلاموں کی اتنی شان ہے تو محمد تیرا اپنا مقام کتنا اونچا ہوگا، کتنی شان ورا الورا ہوگی۔